اور اس میں کسی قسم کا باعث شامل نہ کیے بغیر آپ نے رپورٹنگ کی ہے، اور میں بھارتی کشمیر پر سلامتی کونسل اجلاس رکوانے پر منہ کی کھانی پڑی اور بھارت کی کشمیر پر موقف کی نفی ہو گئی ہے۔ وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا کہ سیکیورٹی کونسل میں ایک سال میں تیسری مرتبہ مسئلہ کشمیر زیر بحث آیا ہو۔ بھارت نے بھرپور کوشش کی کہ یہ مباحثہ نہ ہو پائے، مگر اسے منہ کی کھانا پڑی۔ مقبوضہ کشمیر میں غیر قانونی بھارتی کرفیو کل 365 دن ہو گئے۔ اسلام آباد میں ہفتہ وار پریس بریفنگ میں ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی نے کہا کہ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے کل یوم استحصال منایا گیا۔ راولپنڈی نصیر آباد کے علاقے میں ٹائیگر فورس کا رکن آپس سے باہر ہو گیا۔ بھرے بازار میں دکاندار پر تشدد، مار پیٹ کی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ سونے کی قیمت پاکستان میں تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ سونے کی فی تولہ قیمت 4,750 روپے اضافے کے بعد 1,28,750 روپے ہو گئی ہے۔ عالمی مارکیٹ میں بھی سونا تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ عالمی مارکیٹ میں سونا $64 فی اضافے کے بعد $2,038 فی اونس پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ احتساب عدالت اسلام آباد میں LNG ریفرنس کیس پر سماعت بغیر کارروائی ملتوی کر دی گئی۔ جج اعظم خان نے رخصت پر ہونے کے باعث سماعت ملتوی کی گئی۔ شاہد خاقان عباسی نے احتساب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 2 سال ہو گئے، انکوائری ہو رہی ہے، ابھی ریفرنس دائر نہیں ہوا۔ نیب کا مشکور ہوں جس نے مجھے ارب پتی لوگوں کی لسٹ میں شامل کر دیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اپنی ڈیوٹی آف کیئر پالیسی کے تحت خواتین کرکٹرز کے لیے 3 ماہ کے امدادی پیکیج کا اعلان کیا ہے۔ خواتین کرکٹرز کی مالی امداد کی یہ تجویز عروج ممتاز کی سربراہی میں کام کرنے والے ویمنز ونگ نے پیش کی تھی، جسے چیئرمین PCB احسان مانی نے منظور کر لیا۔ محکمہ موسمیات نے جمعرات سے ہفتے کے دوران سندھ اور مشرقی بلوچستان میں موسلا دھار بارشوں کی پیشگوئی کی ہے۔ NDMA نے تمام صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز اور محکمہ جات کو الرٹ اور ایڈوائزری جاری کر دی ہے۔ اور پاکستان اور انگلینڈ کے مابین مانچسٹر میں ٹیسٹ میچ جاری ہے۔ گزشتہ روز کھیل کے اختتام پر پاکستان نے 2 کھلاڑیوں کے نقصان پر 139 رنز بنائے۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو مبارکباد دیتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ جیسے الیکٹرانک میڈیا کے اوپر آپ نے ذمہ داری کے ساتھ پاکستان کی عوام کے جذبات اور مشکلات اور جو نشاندہی ہوتی ہے حقیقی جو گورنمنٹ کی، اور اس میں کسی قسم کا باعث شامل نہ کیے بغیر آپ نے رپورٹنگ کی ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ جو آپ کا سوشل میڈیا کے اوپر آن لائن چینل ہے اس میں بھی آپ نوجوانوں کے لیے اور پاکستان کی عوام کے لیے حقائق پہ مبنی جو خبر ہے اس کو نشر کریں گے، اور اسی طرح پاکستان کی جمہوریت کو تقویت دینے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ CNN اور GNN کی ٹیم کے لیے ہماری نیک خواہشات بھی ہیں، اور ہماری خواہش ہے کہ ایک اچھی صحافت اور ایک اس ملک کے 22 کروڑ عوام کے لیے ایک بہترین
مثال قائم کر سکے اور ان کے مسائل کو اجاگر کر سکے اور لوگوں کی بھی اصلاح کرے اور اپنی بھی. JNN نیوز چینل کی ٹرانسمیشن کامیابی کے ساتھ جاری ہے. الحمدللہ بہت کم وقت میں JNN نیوز ٹیم نے پاکستان بھر کے تمام علاقے کور کر لیے. پورے پاکستان سے JNN کو بھرپور پذیرائی مل رہی ہے. ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں کہ JNN نیوز کا مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ آپ کی توقعات پر پورا اترنے کے لیے کمرشل ایڈورٹائزمنٹ کے بہترین پیکج پلان متعارف کروا چکا ہے. ایڈورٹائزمنٹ پیکجز کی تفصیلات جاننے کے لیے آپ ان نمبرز پر ہماری ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں. 051-8316-354 0300-7888-595. ویب سائٹ www.jnnnewstv.com. میری طرف سے JNN کو دلی مبارکباد. میڈیا کا رول ہماری سوسائٹی میں بہت مثبت ہے اینڈ بیسٹ وشز. آج کل کے ماحول میں جب صحافت جو ہے اس پر بھی قطغنے ہیں اور صحافیوں کی بھی سانس جو ہے وہ گھوٹی ہوئی ہے اس حکومت نے، تو ایک نیا چینل جو ہے اس کا اضافہ بہت خوش آئند ہے اور امید آپ سے یہ کی جاتی ہے کہ آپ اس ماحول میں سچ کا ساتھ دیں گے اور پریشر سے آزاد ہو کر عوام تک سچائی اور جو ملک اور قوم کے معاملات ہیں ان تک اسی طرح پہنچائیں گے جیسے پہنچنے چاہیے. جتنا بھی کمیونٹی کو سروس دی جائے نیوز کی بہت اچھی ہے. میری دعا ہے کہ JNN جو ہے وہ جن کی طرح کام کرے لیکن اچھے کام کرے، یلو جرنلزم سے دور رہے اور عوام کو صحیح انفارمیشن پہنچائے. آئی ریئلی وش دا بیسٹ آف لک ٹو دا مینجمنٹ، ٹو دا اسٹاف، ٹو کیمرہ مین، ٹو ایوری باڈی ہو ایور از ورکنگ. لیٹس ہوپ اٹ ایمرجز ویری ویل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کرے کہ JNN جو نیوز چینل ہے یہ ایک آپ سمجھتے ہیں نا زرد صحافت، اس سے دور رہے اور سچی خبریں شائع کرے. اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے. بہت خوشی ہو رہی ہے. آپ مبارک، اللہ میاں آپ کو یہ چینل کرے اور امید کرتے ہیں کہ آپ اس چینل کو پازیٹیو مثبت خبروں کے لیے بنائیں گے اور ایسے ہی اپنی نشریات چلائیں گے کہ لوگ ایجوکیشن سیکھیں، اس سے لوگوں کو اسلام کے بارے میں پتہ چلے، لوگوں کو صحیح سیاسی خبریں پہنچیں، لوگوں کو پاکستان کی جو مسائل ہیں غریبوں کے ان سے علم ہو، آپ اس کو ہائی لائٹ کریں. میں نئے چینل JNN کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ بھی اس میڈیا کے فیلڈ میں اترے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ جو اصل ایشوز ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں گے، عوام کے سامنے لے کے آئیں گے، ان ایشوز کو صاحب اقتدار کے سامنے لے کے آئیں گے اور نیوٹرل صحافت کریں گے.
جمشید صاحب سے ساتھ کے ان کے اور ان کی جو ٹیم ہے ان سے ہم بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں. یہ ایک نیا چینل ہے لیکن آپ کی ٹیم بڑی کمیٹڈ لگتی ہے, بڑی انتھوزیاسٹک ٹیم ہے اور ایک بڑی انوویٹو ٹیم ہے. ہمارا آپ کے لیے یہی پیغام ہے کہ اسی چینل کو آگے بڑھاتے ہوئے آئیے مل کر پاکستان کے اندر اس پاکستان کو ایک مضبوط ترین ملک بنائیں, ایک انلائٹنڈ پاکستان بنائیں, ایک پراسپرس پاکستان بنائیں اور عوام کے اندر ایک اویئرنیس کریٹ کریں. ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کو اور مزید ترقی کرے. السلام علیکم. JNN نیوز اسٹوڈیو میں میں ہوں روشن طارق. بلیٹن کا آغاز کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی مشترکہ پارلیمانی پارٹی کا اہم اجلاس آج جمعرات کو طلب کر لیا گیا ہے. پارٹی صدر اور قائد حزب اختلاف شہباز شریف اجلاس کی صدارت کریں گے. کورونا سے صحت یاب ہونے کے بعد شہباز شریف کی زیر صدارت مشترکہ پارلیمانی پارٹی کا یہ پہلا اجلاس ہے. اجلاس سینٹ بینکویٹ ہال میں سحپہر 3:30 پر ہوگا. تمام اراکین قومی اسمبلی اور سینٹ کو اجلاس میں شرکت کی ہدایت کی گئی ہے. اجلاس میں ملکی مجموعی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا جائے گا. شہباز شریف پارٹی کو مستقبل کے لائحہ عمل, سیاسی قائدین سے مشاورت پر اعتماد میں لیں گے. ملک میں مہنگائی, بے روزگاری, معیشت کی تباہی سمیت داخلی اور خارجی امور زیر غور آئیں گے, جبکہ قانون سازی سے متعلق امور کا بھی جائزہ لیا جائے گا. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بھارت کو کشمیر پر سلامتی کونسل اجلاس رکوانے پر منہ کی کھانا پڑی. بھارت کے کشمیر پر موقف کی نفی ہو گئی ہے. وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ سلامتی کونسل اجلاس سے متعلق بیان میں کہا کہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا کہ سیکیورٹی کونسل میں ایک سال میں تیسری مرتبہ مسئلہ کشمیر زیر بحث آیا ہو. بھارت نے بھرپور کوشش کی کہ یہ مباحثہ نہ ہو پائے مگر اسے منہ کی کھانا پڑی. انہوں نے کہا کہ میں نے سلامتی کونسل کے صدر کو بذریعہ خط مطلع کیا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر کی صورتحال تیزی سے بگڑ رہی ہے. بھارت نے پورے خطے کے امن کو داؤ پر لگا دیا ہے. اس مسئلے کو فوری طور پر زیر بحث لایا جائے. میری اس درخواست کے 72 گھنٹوں کے اندر نہ صرف اسے ایجنڈے پر رکھا گیا بلکہ اس پر سیر حاصل بحث ہوئی جس میں 15 میں سے 14 رکن ممالک نے حصہ لیا. وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ 55 برس کے بعد یہ مسئلہ تیسری مرتبہ سلامتی کونسل میں زیر بحث آیا اور 5 اگست کے اہم دن منعقد ہوا. یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کے لیے ایک اور سفارتی کامیابی ہے. وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ ہم نے کشمیر کے مسئلے پر گفتگو کے لیے وزارت خارجہ میں تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو مدعو کیا لیکن JUIF کا وفد نہ آیا. ہماری خواہش تھی کہ وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوتے. مولانا فضل الرحمان تو خود کشمیری کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں. انہیں تو مسئلے کی نزاکت کا سب سے زیادہ علم تھا. ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی کہتی ہیں کہ سلامتی کونسل کے اجلاس میں 3 مرتبہ ایک ہی سال میں مسئلہ کشمیر کے زیر بحث آنے سے ثابت ہوتا ہے یہ بھارت کا اندرونی معاملہ نہیں ہے. اسلام آباد میں ہفتہ وار پریس بریفنگ میں ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں غیر قانونی بھارتی کرفیو کو کل 365 دن ہو گئے. کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے کل یوم استحصال منایا گیا. ان کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کا آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی سے جبکہ صدر عارف الوی کا ریلی سے اپنے خطاب میں کہنا تھا کہ ہم OIC کے سیکرٹری جنرل سے مستقل رابطے میں ہیں. چین نے کشمیر کو پاکستان اور بھارت کے درمیان متنازع علاقہ قرار دیا ہے جبکہ ترکی نے مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے حل پر زور دیا. عائشہ فاروقی کا کہنا ہے کہ کچھ عناصر افغانستان میں امن کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ افغان امن معاہدے پر جلد از جلد عمل درآمد ہو. اور یہاں آپ کو بتائیں کہ قومی رابطہ کمیٹی کا وزیر اعظم عمران خان نے اجلاس طلب کر لیا ہے. اجلاس میں وفاقی وزراء, معاونین, سول اور عسکری حکام شرکت کریں گے. اجلاس میں NCOC فیصلوں پر عمل درآمد کی رپورٹ پیش کی جائے گی. ذرائع کے مطابق قومی رابطہ کمیٹی کا وزیر اعظم عمران خان نے اجلاس طلب کر لیا ہے. اجلاس میں وفاقی وزراء, معاونین, سول اور عسکری حکام شرکت کریں گے. اجلاس میں NCOC فیصلوں پر عمل درآمد کی رپورٹ پیش ہوگی جبکہ وزراء اعلیٰ بھی اجلاس میں شریک ہوں گے. اجلاس میں کورونا کی مجموعی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی جائے گی جبکہ NCOC کے اعداد و شمار اور تجاویز پر بریفنگ بھی دی جائے گی.
एहतिसाब अदालत इस्लामाबाद में साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ LNG रेफरेंस पर समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। आइंदा समाअत 7 सितंबर को होगी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस पर समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी कर दी गई। जज आजम खान की रुखसत पर होने के बायस कार्रवाई मुलतवी की गई। नायब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि ज़िमनी रेफरेंस आ रहा है, तफ्तीशी अफसर हाई कोर्ट में है। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि नैब का मशकूर हूँ जिसने मुझे अरबपति लोगों की लिस्ट में शामिल कर दिया। 2 साल पहले मैं नैब को अपनी तमाम बैंक ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड दे चुका हूँ। चेयरमैन नैब से पूछूंगा कि टैक्स पेड पैसे से मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होती है। रेफरेंस आएगा तो इस पर भी बात होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहरी सलमान फारूक की अदम बाजियाबी पर सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ IG इस्लामाबाद की अपील पर नौकरी से बर्खास्तगी और जुर्माने का फैसला जुज़वी मुअत्तल कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शहरी सलमान फारूक की अदम बाजियाबी पर सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ IG इस्लामाबाद की अपील पर समाअत हुई। अदालत ने नौकरी से बर्खास्तगी और जुर्माने की सिंगल बेंच फैसला जुज़वी मुअत्तल कर दिया, जबकि 27 साला इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को 1 माह में बाजियाब कराने का सिंगल बेंच का फैसला बरकरार है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने IG इस्लामाबाद, सेक्रेटरी दाखिला और दिफा को मुलाजमत से बर्खास्तगी का हुक्म दे दिया। अदालत ने IG, सेक्रेटरी दाखिला और दिफा और SHO को 20-20 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया था। और यहाँ आपको बताएंगे कि नैब ने LNG ज़िमनी रेफरेंस दायर कर दिया है। रेफरेंस में अब्दुल्ला खाकान समेत 5 नए मुल्ज़मान नामजद किए गए हैं। ज़िमनी रेफरेंस के बारे में मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदा अब्दुर्रहमान। जी अब्दुर्रहमान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में नैब रावलपिंडी के जानिब से एक रेफरेंस दायर किया गया था। ज़िमनी रेफरेंस ये दायर किया गया है LNG रेफरेंस में, जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी के समेत जो 10 मुल्ज़मान थे, जिनमें अब जो है 5 और मुल्ज़मान शामिल कर लिए गए हैं, जिसको मिलाकर जो मुल्ज़मान की कुल तादाद है वो 15 हो गई है। इसमें आज के ज़िमनी रेफरेंस के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी के जो साहिबजादे हैं अब्दुल्ला खाकान, उनको भी इसमें नामजद कर लिया गया है। और उसके अलावा जो टर्मिनल कंट्रोलर थे उनको भी ऐड किया गया है। उसके अलावा सुई साउदर्न गैस कंपनी के MD मोहम्मद अमीन को भी इसमें मुल्जिम जो है वो नामजद किया गया है। ज़िमनी रेफरेंस में ये कहा गया है आज कि एयरलाइन के MD चौधरी असलम और एयरलाइन के अकाउंट्स में मुबैना जो मनी लॉन्ड्रिंग की रकूम थी वो मुंतकिल करने का उन पर इल्ज़ाम है, और एयरलाइन के अकाउंट्स में मुबैना किकबैक्स और मनी लॉन्ड्रिंग के रकूम के लिए जो है उनको इस्तेमाल किया गया है। और उसमें मजीद ये भी कहा गया है कि एयरलाइन के अकाउंट से रकूम जो है वो अब्दुल्ला खाकान, जो शाहिद खाकान अब्बासी के साहबजादे हैं, उनके और दीगर अकाउंट्स में जो है वो ट्रांसफ़र की जाती रही हैं। जी बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने वबाई अमराज में इजाफे को रोकने के हवाले से अवामी बेदारी मुहिम को तेज करने का फैसला किया है। वफाकी वजीर बराए तरक्की और मनसूबाबंदी असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC फोरम को बताया गया कि मुल्क में कोरोना वायरस फैलने में वाज़ेह तौर पर कमी देखने में आई है, लेकिन आम तौर पर SOPs पर अमल दरामद करने के मामले में कमी देखने में आई। अवामी मकामात पर मास्क और समाजी फासलों पर अमल दरामद के हवाले से बर वक्त इकदाम लिए जाएं। महरक बीमारी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई और इस बीमारी के हवाले से मरूजा SOPs पर अमल दरामद करके ही इससे बचा जा सकता है। अब तक 2608 नए ऑक्सीजन बेड्स को मुल्क भर के अस्पतालों में शामिल कर दिया गया है, जिसमें आजाद कश्मीर में 80, बलोचिस्तान में 264, दिल्ली बल्तिस्तान में 100, खैबर पख्तूनख्वा में 400, पंजाब में 787, सिंध में 351, इस्लामाबाद में 626 ऑक्सीजन बेड्स शामिल किए गए हैं। और यहाँ खबर शामिल करेंगे रावलपिंडी से, जहां नसीराबाद के इलाके में टाइगर फोर्स का रुकन आपे से बाहर हो गया है। भरे बाजार में दुकानदार पर तशद्दुद, मारपीट की फुटेज मंजरे आम पर आ गई है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं रावलपिंडी से, नसीराबाद के इलाके में टाइगर फोर्स का रुकन आपे से बाहर हो गया। भरे बाजार में दुकानदार पर तशद्दुद और मारपीट कर डाली। अहम खबर शामिल कर रहे हैं रावलपिंडी के इलाके नसीराबाद से, जहां टाइगर फोर्स का रुकन आपे से बाहर हो गया और भरे बाजार में दुकानदार पर तशद्दुद और मारपीट कर डाली। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदा उस्मान मुगल से। जी उस्मान, क्या तफसीलात हैं आपके पास?
جی بالکل, یہ راولپنڈی کا علاقہ نصیر آباد ہے, جہاں پر ٹائیگر فورس کا رکن جو ہے وہ آپے سے باہر ہو گیا اور بڑے بازار میں دکاندار پر جو وہ تشدد کیا, اور تشدد کی جو فوٹیج تھی وہ منظر عام پر آ گئی, اور معاملہ جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کیپٹن ریٹائرڈ انوار اللہ کے پاس, اور اس کے علاوہ جو سی پی او راولپنڈی کے محمد احسن یونس کے پاس جو وہ ان کے علم میں لایا گیا, جبکہ قانونی کارروائی اور رکنیت معطل کرنے کی جو کارروائی تھی وہ ٹائیگر فورس کے رکن کے خلاف جو شروع کر دی گئی ہے. دکان بند نہ کرنے پر دکاندار کو بڑے بازار میں جو وہ ٹائیگر فورس کے رکن کی جانب سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا, جبکہ 72 افراد بھی جو اس معاملے کے اندر جو وہ کود پڑے ہیں. مقامی ایم پی اے عمر تنویر بٹ جو وہ معاملہ دبانے کے لیے کوشاں ہیں. جی بہت شکریہ عثمان اپڈیٹ کرنے کے لیے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سفارت خانہ پاکستان ریاض سعودی عرب نے یوم استحصال کشمیر کی مناسبت سے آن لائن کانفرنس کا انعقاد کیا ہے, جس سے وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی برائے نیشنل سیکیورٹی معید یوسف, ممتاز کشمیری حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک سمیت پاکستانی اور سعودی سابق سفارتکاروں سمیت دیگر اہم شخصیات نے خطاب کیا, اور بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں جاری مظالم اور آرٹیکل 370 کی منسوخی کی شدید الفاظ میں مذمت کی. سعودی دارالحکومت ریاض میں سفارت خانہ پاکستان کی جانب سے منعقدہ یوم استحصال کشمیر کی آن لائن تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان کے نیشنل سیکورٹی کے معاون خصوصی معید یوسف نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر ایک بڑا تنازع ہے, جس کا اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل ہونا ضروری ہے تاکہ خطے میں مستقل امن کا قیام ممکن ہو سکے. مگر بھارت کشمیر پر قبضہ کر کے نہتے کشمیریوں پر ظلم و ستم کر کے مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کی بجائے بگاڑ رہا ہے. کشمیری حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک نے اس امر پر تشویش کا اظہار کیا کہ بھارت نے نہ صرف 1 سال کے دوران 5 لاکھ ہندوستانیوں کو کشمیر کا ڈومیسائل جاری کیا ہے, بلکہ بھارتی سرمایہ کاروں کو کشمیر میں پراپرٹی خریدنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے, اور اپنے مذموم مقاصد کے حصول کے لیے ہندو کمیونٹی کو بھارت کی مختلف حصوں سے لا کر کشمیر میں آباد کر رہے ہیں تاکہ کشمیر کی مسلم اکثریتی علاقے کو اقلیت میں تبدیل کر سکے. سعودی عرب کے سابق سفارتکاروں ڈاکٹر علی الغامدی اور دیگر نے اپنے خطاب میں کہا کہ سعودی عرب نے مسئلہ کشمیر پر ہمیشہ پاکستان کے موقف کی حمایت کی ہے, اور نہ صرف کشمیری مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہے بلکہ OIC کے پلیٹ فارم سے بھی کئی بار بھارت پر زور دیا گیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو حق خود ارادیت کا حق دے. آن لائن کانفرنس سے سعودی عرب میں پاکستانی سفیر راجہ علی اعجاز, لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ناصر خان جنجوعہ, ارشاد سلیم, ہندوستان میں پاکستان کے سابق سفیر عبدالباسط نے بھی اظہار خیال کیا اور کہا کہ مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ممکن ہے, اس لیے عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں جاری مظالم کا نوٹس لے اور کشمیریوں کو بھارت کے ظلم و ستم سے بچایا جائے. اور یہاں خبر شامل کریں گے کھیل کے میدان سے. مانچسٹر ٹیسٹ میں بارش اور خراب روشنی قومی کرکٹ ٹیم کا کچھ نہ بگاڑ سکی. شاہینوں نے ٹیسٹ میچ کے ابتدائی روز کھیل کے اختتام پر 49 اوورز کے بعد 2 کھلاڑی کے نقصان پر 139 رنز بنا لیے. بابر اعظم 69 رنز بنا کر کریز پر موجود ہیں, جبکہ ان کے ساتھ اوپنر شان مسعود 46 رنز بنا رکھے ہیں. اس سے قبل عابد علی 16 رنز بنانے کے بعد آرچر کا شکار ہوئے, جبکہ کپتان اظہر 0 رنز پر واکس کی گیند پر آؤٹ ہونے کے بعد پیویلین لوٹ گئے. بارش اور خراب روشنی کے باعث پہلے روز محض 49 اوورز کے کھیل جا سکا. کھیل کو ابتدا میں لنچ سے قبل ہی روکنا پڑ گیا, لیکن کچھ ہی دیر میں بارش تھم گئی اور کھیل کا آغاز دوبارہ سے شروع کیا گیا. دوسری مرتبہ 41.1 اوورز کے بعد بارش کے باعث کھیل کو ایک مرتبہ پھر سے روکنا پڑ گیا. میچ مقامی وقت کے مطابق 5:45 پر شروع ہوا تو صحیح, لیکن 7.5 گیندوں کا کھیل ہی کھیلا جا سکا. اور یہاں آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اپنی ڈیوٹی آف کیئر پالیسی کے تحت خواتین کرکٹ کے لیے 3 ماہ کے امدادی پیکج کا اعلان کیا ہے. خواتین کرکٹ کی مالی امداد کی یہ تجویز عروج ممتاز کی سربراہی میں کام کرنے والے ویمنز ونگ نے پیش کی تھی, جسے چیئرمین PCB احسان مانی نے منظور کر لیا. مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندہ عبدالرافع سے. جی عبدالرافع, کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل, کووڈ-19 کے باعث تمام تر جو معاملات زندگی ہیں, شعبۂ زندگی ہیں, اور جتنے بھی لوگ ہیں اس دنیا میں تمام تر متاثر ہوئے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ کرکٹر بھی بہت زیادہ جو بڑی تعداد میں متاثر ہوئی تھی. فیمیل
کرکٹر تو پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے اس نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے کہ کیئر آف ڈیوٹی کی پالیسی کے تحت پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ لگ بھگ 25 خواتین کھلاڑیاں جو ہیں ان کو جو ہے 25,000 روپے کا ماہانہ وظیفہ دے گا. یہ وظیفہ جو ہے یہ 3 ماہ کے لیے دیا جائے گا. اسے قبل میں آپ بتاتا چلوں کہ جو وومن ونگ کی سربراہ عروج ممتاز ان کی سربراہی میں جو ہے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ یہ جو ہے وہ جو کھلاڑی ہیں ان کی مالی معاونت کی جائے. تو یہ جو فیصلہ تھا یہ انہوں نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو چیئرمین ہے احسان مانی ان کے سامنے پیش کیا تھا جس کے بعد انہوں نے منظور کیا. اس سے پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ تقریباً 9 کھلاڑی جو ہیں ان کو سینٹرل کانٹریکٹ دے رہا ہے اور اب جو ہے اس کے علاوہ بھی کچھ کھلاڑی جو ہیں ان کو وہ وظیفہ دے رہا تھا. لیکن اب جو ہے لگ بھگ 43 جو خواتین کھلاڑی ہیں ان کی پاکستان کرکٹ بورڈ معاونت کرے گا. جی بہت شکریہ عبدالرافع. اور اب بات کچھ موسم کی صورتحال کی. محکمہ موسمیات نے جمعرات سے ہفتے کے دوران سندھ اور مشرقی بلوچستان میں موسلا دھار بارشوں کی پیشگوئی کی ہے. NDMA نے تمام صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز اور محکمہ جات کو الرٹ اور ایڈوائزری جاری کر دی ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق یہ شدید بارشیں کراچی، حیدرآباد اور دیگر بڑے شہروں میں اربن فلڈنگ کا باعث بن سکتی ہیں. NDMA نے تمام صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز اور محکمہ جات کو الرٹ اور ایڈوائزری جاری کر دی ہے. ترجمان NDMA کا کہنا ہے کہ روڈ کلیئرنس مشینری اور ضروری عملے کو ہنگامی صورتحال کے لیے تیار رکھیں، جبکہ بارش کے دوران غیر ضروری طور پر گھروں سے نہ نکلیں. بجلی کے کھمبوں اور دیگر برقی تنصیبات سے بھی فاصلہ رکھیں. ترجمان NDMA کا مزید کہنا ہے کہ اس دوران سندھ اور مکران کے ساحل پر سمندری لہریں تلاطم خیز ہوں گی. ماہی گیر حضرات گہرے پانی میں جانے سے اجتناب کریں. علاقائی خبروں کو بلیٹن کا حصہ بنائیں گے اور رخ کریں گے بہاولپور کا، جہاں موزہ لارا بستی عظیم والا گھلواں میں 7 سالہ روزینہ جو کہ کل دن 12 بجے سے گھر سے لاپتہ ہوئی تھی، اس کی گلا کٹی لاش گھر سے تھوڑے دور کپاس کی فصل کے پاس سے برآمد ہوئی ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندہ خواجہ افتخار حسین سے. جی افتخار، کیا تفصیلات ہیں؟ افتخار، آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ جی کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اس افسوسناک واقعے کے حوالے سے؟ ہاں جی بالکل، بہاولپور کے نوائی علاقہ موزہ لاڑا بستی عظیم والا گھلواں کے رہائشی محمد عرفان ولد عبد الرحمان کی 7 سالہ بیٹی روزینہ جو کہ گزشتہ روز دوپہر 12 بجے اپنے گھر سے لاپتہ ہوئی، ورثاء کے کافی دیر ڈھونڈنے کے بعد شام کو گھر سے تھوڑے فاصلے پر کھیتوں سے بچی کی لاش برآمد ہوئی، جس کا گلا کسی تیز دھار آلہ سے کاٹ کر قتل کر دیا گیا تھا. ورثاء کے 15 پر کال کرنے پر DSP سرکل احمد کو شرکیہ بختیار احمد اور SHO تھانہ نوشہرہ جدید عرفان اکبر نے موقع پر پہنچ کر بچی کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے THQ ہاسپٹل احمد پور شرکیہ منتقل کر کے کارروائی شروع کر دی. آپ کو مزید بتاتا چلوں کہ پوسٹ مارٹم کے بعد بچی کی لاش آج صبح ورثاء کے حوالے کر دی گئی ہے. آج صبح 9 بجے نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد لاش کو اس کے آبائی قبرستان میں مدفن کر دیا گیا. ورثاء کی حکومت سے اپیل ہے کہ ہمیں جلد سے جلد انصاف چاہیے، جس پر DPO بہاولپور نے متعلقہ تھانہ کی پولیس کو ملزم کو گرفتار کرنے کی ہدایت جاری کر دی اور بچی کے ورثاء کو یقین دہانی کرائی کہ بچی کے قاتل کو جلد سے جلد گرفتار کر لیا جائے گا. جی بہت شکریہ افتخار اپڈیٹ کرنے کے لیے. آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سرگودا فیصل گلزار کی ہدایت پر پولیس افسران نے عملے کے ہمراہ دوران سنیپ چیکنگ کوئٹہ سے تعلق رکھنے والے منشیات فروشوں کے بڑے گروہ کے 3 ارکان کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ ان کے قبضے سے 100 کلو گرام چرس اور منشیات سمگلنگ میں استعمال ہونے والی گاڑی برآمد کر لی گئی ہے. تفصیلات کے مطابق بھاگٹا والا پولیس نے ناکہ پر ایک گاڑی کو روک کر چیک کیا تو اس کے مختلف خانوں سے چرس برآمد ہوئی، جس پر 3 ملزمان محمد عبدالغفار اور عبدالباقی کو گرفتار کر کے گاڑی قبضے میں لے لی گئی. پکڑی جانے والی چرس کا وزن 100 کلو گرام اور اس کی مالیت لاکھوں روپے بتائی جاتی ہے. ملزمان منشیات سرگودا سمیت پنجاب، KPK، بلوچستان اور سندھ کے مختلف علاقوں میں سپلائی کرتے تھے. تینوں منشیات فروشوں کا تعلق بین الصوبائی گینگ سے ہے. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کا کہنا ہے کہ اس گینگ کے پکڑے جانے سے منشیات فروشوں کا ایک بڑا نیٹ ورک بریک ہوا ہے. جلد مزید گرفتاریاں بھی متوقع ہیں.
اور یہاں آپ کو بتائیں کہ صدرآباد میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کا پارا ہائی کر دیا ہے. دکانداروں نے صدرآباد کے مین بازار میں شدید احتجاج کیا اور ایس ڈی او وابڈا کے خلاف نعرے بازی کی جا رہی ہے. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندہ وقار طاہر سے. جی وقاص. آج بالکل تحصیل صفدرآباد اور اس کے گرد و نواح میں تقریباً 12 سے 14 گھنٹے کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے انجمن تاجران اور یہاں کے تاجروں نے شدید احتجاج ریکارڈ کرواتے ہوئے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا کہنا یہ ہے کہ گورنمنٹ بالخصوص وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب اس چیز کا نوٹس لیں کہ جو صفدرآباد کے ایس ڈی او ادھر 17-18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کس بات کی کر رہے ہیں. آج ساری پان ایسوسیشن نے پورا سٹی بند کیا ہوا ہے. ہم لوگ تاجر ہیں، یہ تاجر لوگ دکانیں بند کر دیں گے کاروبار کیسے ہوگا؟ اور ہماری حکام بالا سے فی الفور اپیل ہے کہ اس شہر پر اور اس شہر میں رہنے والوں پر رحم کیا جائے اور ادھر کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ ختم کی جائے. آج بالکل جیسا کہ آپ نے سنا کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کو فی الفور ختم کیا جائے، نہیں تو ہم وابڈا آفس کا گھیراؤ کریں گے. بہت شکریہ وقاص. یہاں آپ کو بتائیں کہ شورکوٹ تھانہ وریام کی حدود میں 4 سالہ بچی سے زیادتی کا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے. تھانہ وریام پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے. زیادتی کا نشانہ بننے والی 4 سالہ نوشین فاطمہ کو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. تفصیلات کے مطابق نوشین فاطمہ پیٹ پر نہا رہی تھی جب ملزم نے زیادتی کا نشانہ بنایا. ملزم فاروق سپرا ولد نور سپرا جس کی عمر 14-15 سال ہے. اطلاع ملتے ہی تھانہ شورکوٹ موقع ASI کی ٹیم نے پہنچ کر ملزم کو گرفتار کر لیا ہے. ملزم کے خلاف FIR درج کر کارروائی کا آغاز کر دیا گیا. عوام نے پولیس کی بروقت کارروائی کو سراہا ہے، جبکہ SHO نے کہا ہے کہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم کرائم کو کنٹرول کریں اور ایسے ناسور کا خاتمہ کریں، ہماری اولین ترجیح ہے. ملک بھر کی طرح ہزارہ یونیورسٹی مانسیرہ میں بھی یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں وائس چانسلر، ڈائریکٹر اسٹوڈنٹس افیئرز سمیت دیگر اسٹاف نے شرکت کی. مزید دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں. تیری بربادی کیا تیری اوقات ہے تو نے. ہزارہ یونیورسٹی مانسیرہ میں وفاقی حکومت کی خصوصی ہدایت کی روشنی میں 5 اگست یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا. تقریب میں کشمیریوں کے استحصال کے خلاف اور کشمیر میں جاری ظلم و بربریت کی بھرپور الفاظ میں مذمت کی گئی، جبکہ کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کیا گیا. تقریب کے مہمان خصوصی وائس چانسلر ہزارہ یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر جمیل احمد تھے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کشمیر میں جاری ظلم و جبر اور کشمیریوں کے استحصال پر پاکستان کے علاوہ دیگر مسلم ممالک کی خاموشی پر شدید تنقید کی. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وائس چانسلر ہزارہ یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر جمیل احمد نے کہا کہ ہندوستان نے آرٹیکل 370 کو ختم کر کے اپنے ہی آئین کی پامالی کی ہے اور اس کا سیکولر چہرہ پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکا ہے. انڈیا کے ساتھ اپنا جھنڈا ہوگا، اپنے الیکشن، اپنے سارے چیزیں ہوں گے. تو یہ جو 2 چیزیں ہیں فنڈامنٹل رائٹس، ابھی 2 خاص ہیں، اس کے وجہ سے مورلی انڈیا از فیلنگ اے لاٹ آف امبیرسمنٹ. انہوں نے کہا کہ کشمیر میں اس وقت دنیا کی سب سے بڑی اور منظم دہشت گردی ہو رہی ہے، جس میں کشمیری مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، جبکہ اس پر اقوام عالم کی بے حسی انتہائی افسوسناک امر ہے. انہوں نے کہا کہ اس مسئلے کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق ہونا چاہیے اور ہمیں اپنے آنے والی نسلوں کو کشمیر کے حوالے سے آگاہی اور شعور دینا چاہیے. تقریب سے ڈائریکٹر ورکس ہزارہ یونیورسٹی کرنل ریٹائرڈ محمد سلیم رضا، ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئرز ڈاکٹر فیصل نوروز، شعبہ قانون کی نادیہ نورین اور ڈاکٹر حبیب الہی نے بھی خطاب کیا، جبکہ دیگر شرکاء میں ڈین فیکلٹی آف لا اینڈ ایڈمنسٹریٹو سائنسز اور چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اینڈ ریلیجس اسٹڈیز پروفیسر ڈاکٹر ازکیہ ہاشمی، رجسٹرار ہزارہ یونیورسٹی انجینئر شکیل احمد خان، پرووسٹ ہزارہ یونیورسٹی محمد اقبال کے علاوہ دیگر شعبہ جات کے سربراہان اور اساتذہ نے بھی شرکت کی. تقریب کے اختتام پر کشمیری عوام کی آزادی، ملک کی سلامتی اور استحکام کے لیے خصوصی دعا کی گئی.
जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाका चक 81M में पानी के तनाज़े पर मुखालफिन की जानिब से घर में घुसकर खातून पर तशद्दुद किया गया। खातून को जख्मी हालत में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अस्पताल में डॉक्टर्स की जानिब से खातून के इलाज में ताख़ीर की वजह से वर्षा सरापा एहतजाज बन गए हैं। जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाका चक 81M में पानी के तनाज़े पर मुखालफिन के घर में घुसकर खातून पर तशद्दुद, खातून को जख्मी हालत में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अस्पताल में डॉक्टर्स की जानिब से खातून के इलाज में ताख़ीर की वजह से वर्षा सरापा एहतजाज बन गए। इस मौके पर वर्षा का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहना था कि गुलाम मोहम्मद, साबिर, असलम, राशिद और बिलाल वगैरह आज हमारे घर में घुस आए और तशद्दुद करके हमारी खातून आमना बीबी को जख्मी कर दिया। इन मुखालफिन से हमारा ज़मीनी पानी का तनाज़ा चल रहा था, जिस पर उन्होंने घर में घुसकर तशद्दुद किया, जबकि अस्पताल में डॉक्टर्स ने इलाज में ताख़ीर कर रखी है। वज़ीर आला नोटिस लें, जबकि दूसरी जानिब पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। कुर्सी के नशे में धुत MS नवीद हफीज गरीब सादा लोग औरतों की इज्जतों से खेलने लगा। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल नेपालपुर का MS कुर्सी के नशे में पागल हो गया है। ओकाड़ा के मोहल्ला इस्लामपुरा की रिहायशी मंजूरा बीबी को नौकरी का झांसा देकर ज्यादती का निशाना बना डाला गया। मंजूरा बीबी का कहना है कि डॉक्टर कुरतुलैन इश्तियाक मुझे नौकरी के लिए लाहौर इस्लामपुर डॉक्टर नवीद के पास लेकर गई। वहां पर मुझे नशावर जूस पिला दिया गया। पहले डॉक्टर नवीद और इसके नामालूम साथियों ने मुझसे ज्यादती की। इनके जाने के बाद 2 और लोगों ने मेरे साथ जिना बिल जबर किया। मंजूरा बीबी का कहना है कि बार बार लाहौर के थाना इस्लामपुरा चक्कर लगाए, किसी ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। ताहाल मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा। मंजूरा बीबी ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। और शरीफ दूसरी शादी की इजाजत न देने पर सफाक शौहर ने वहशियाना तशद्दुद करके बीवी को कत्ल कर दिया। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है, जबकि मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और शरीफ के नवाही इलाका ओश मागोला में सजाद नामी शख्स का दूसरी शादी की इजाज़त के लिए अक्सर झगड़ा रहता था। शौहर ने आज सफाकियत का मुजाहरा करते हुए ईंटों और लाठियों के वार करके अपनी 3 बच्चों की मां नुसरत बीबी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मकतूला के वर्षा कराची में थे। मुलजिम तिब्बी मौत का ड्रामा रचाकर दफनाने की तैयारियों में मसरूफ था। जबैली इलाका की इत्तला पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुलजिम को गिरफ्तार करके मकतूला के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बार एसोसिएशन करोड़ पक्का की जानिब से चोरी की मुलजमान छोड़ने पर एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने टायरों को आग लगाकर मेलसी रोड को ब्लॉक कर दिया। बार एसोसिएशन का SHO थाना धनोट के खिलाफ एहतजाज, टायरों को आग लगाकर मेलसी रोड को ब्लॉक कर दिया गया। एहतजाज गिरफ्तार मुलजिम को छोड़ने पर किया गया है, जिसमें तमाम वकला ने अदालतों का बायकॉट किया और कोई भी वकील अदालत में पेश ना हुआ। वकला का कहना था कि इमरान और दीगर 3 मुलजिमान के खिलाफ थाना धनोट में एक गाय चोरी का मुकदमा दर्ज था। SHO थाना धनोट ने मुबैना तौर पर रिश्वत लेकर मुलजिम इमरान को छोड़ दिया है। पुलिस के मुताबिक मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म करा दिया गया। 2 दिन में इंक्वायरी के बाद हकाइक के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाएंगे। चूनिया 1 हफ्ता गुजरने के बावजूद थाना सिटी पुलिस 2 ग्रुपों के दरमियान होने वाले तसादुम में कत्ल होने वाले असगर नामी शख्स के कातिलों को ताहाल गिरफ्तार न कर सकी। वर्षा ने शदीद एहतजाज करते हुए बताया कि पुलिस मुलजिमान के साथ मिली हुई है। थाना सिटी चूनिया की हदूद में 1 हफ्ता कबल 2 ग्रुपों में होने वाले तसादुम में मुलजिमान की फायरिंग से असगर नामी शख्स जाँ बहक, जबकि खातून समेत 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए थे। ताहम पुलिस ने अभी मुलजिमान गिरफ्तार न कर सकी, जिस पर वर्षा ने एहतजाज किया। वर्षा ने इल्जाम आयद किया कि पुलिस मुलजिमान के साथ मिली हुई है। पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन अभी तक मुलजिमान गिरफ्तार न कर सकी। वर्षा ने एहतजाज करते हुए आला हुकाम से अपील की है कि मुलजिमान को गिरफ्तार करके इंसाफ फराहम किया जाए। खबरों का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
JNN न्यूज़ चैनल की ट्रांसमिशन कामयाबी के साथ जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम वक्त में JNN न्यूज़ टीम ने पाकिस्तान भर के तमाम इलाके कवर कर लिए। पूरे पाकिस्तान से JNN को भरपूर पजीराई मिल रही है। हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि JNN न्यूज़ का मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के बेहतरीन पैकेज प्लान मुतारिफ करवा चुका है। एडवर्टाइजमेंट पैकेजेस की तफसीलात जानने के लिए आप इन नंबर्स पर हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। 051-8316-354, 0300-7888-595। वेबसाइट www.jnnnewstv.com। मेरी तरफ से JNN को दिली मुबारकबाद। मीडिया का रोल हमारी सोसाइटी में बहुत मुस्बित है एंड बेस्ट विशेस। आजकल के माहौल में जब सहाफ़त जो है उस पर भी कतगने हैं और सहाफ़ियों की भी सांस जो है वो घोटी हुई है इस हुकूमत ने, तो एक नया चैनल जो है उसका इजाफ़ा बहुत खुशाइंद है और उम्मीद आपसे ये की जाती है कि आप इस माहौल में सच का साथ देंगे और प्रेशर से आज़ाद होकर आवाम तक सच्चाई और जो मुल्क और कौम के मामलात हैं उन तक उसी तरह पहुंचाएंगे जैसे पहुंचने चाहिए। जितना भी कम्युनिटी को सर्विस दी जाए न्यूज़ की बहुत अच्छी है। मेरी दुआ है कि JNN जो है वो जिन की तरह काम करे लेकिन अच्छे काम करे, येलो जर्नलिज्म से दूर रहे और आवाम को सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाए। आई रियली विश द बेस्ट ऑफ लक टू द मैनेजमेंट, टू द स्टाफ, टू कैमरामैन, टू एवरीबडी whoever is working. Let's hope it emerges very well. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला करे कि JNN जो न्यूज़ चैनल है ये एक आप समझते हैं ना जर्द सहाफ़त, उससे दूर रहे और सच्ची खबरें शाया करे। अल्लाह ताला आपको तरक्की दे। बहुत खुशी हो रही है जी, आप मुबारक, अल्लाह मियाँ आपको ये चैनल करे और उम्मीद करते हैं कि आप इस चैनल को पॉजिटिव मुस्बत ख़बरों के लिए बनाएंगे और ऐसे ही अपनी नशरियात चलाएंगे कि लोग एजुकेशन सीखें, उससे लोगों को इस्लाम के बारे में पता चले, लोगों को सही सियासी खबरें पहुँचें, लोगों को पाकिस्तान की जो मसाइल हैं गरीबों के उनसे इल्म हो, आप उसको हाईलाइट करें। मैं नए चैनल JNN को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो भी इस मीडिया के फील्ड में उतरे हैं और उम्मीद करता हूँ कि जो असल इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट करेंगे, आवाम के सामने लेके आएंगे, उन इश्यूज़ को साहिब इक़्तिदार के सामने लेके आएंगे और
वेलकम बैक। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए रुख करेंगे सरगोदा का, जहां सरगोदा के नवाही इलाके माझी चक में बच्चों की लड़ाई में बड़े कूद पड़े। महर फिरोज नामी शख्स ने रिश्तेदारों के साथ मिलकर बच्चों पर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के नतीजे में मामू भांजा समेत पड़ोसन बच्ची की आंख फायर लगने से जाया हो गई। मकामी लोगों ने 1515 पर कॉल की, जिस पर मकामी पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि जख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि हालत तशवीशनाक होने पर जख्मियों को DHQ अस्पताल सरगोदा मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। हुजरा शाह मकीम में महकमा नौद रसोई गैस के खिलाफ इलाका मकीनों की जानिब से एहतजाज किया गया। हवेली रोड पुलघारा पर गैस के सताए लोगों ने मेन रोड को टायर जलाकर ब्लॉक कर दिया और महकमा गैस के खिलाफ नारेबाजी भी की। हुजरा शाह मकीम में महकमा नौद रसोई गैस के खिलाफ इलाका मकीनों की जानिब से गैस न आने की वजह से एहतजाज किया। हवेली रोड पुलघारा पर गैस के सताए लोगों ने मेन रोड को टायर जलाकर ब्लॉक कर दिया। महकमा नौद रसोई गैस के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस थाना हुजरा शाह मकीम मौके पर पहुंच गई और मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया गया, जबकि 2 घंटे रोड ब्लॉक रहने के बावजूद इंतजामिया का कोई ऑफिसर मौके पर ना पहुंच सका। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से अपील की है कि इस मसले को जल्द अज जल्द हल करवाया जाए। लोधरा के लवाही इलाके मुरादपुर में सड़क अबूर करने वाले नौजवान को बचाने की कोशिश में मोटरसाइकिल सवार गिरकर जाँ बहक हो गया, जबकि राहगीर नौजवान शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मुरादपुर का रिहायशी 35 साला लियाकत शाह मोटरसाइकिल पर शहर की जानिब आ रहा था कि 18 साला फहद सड़क अबूर करने के लिए अचानक सामने आ गया। तसादम के नतीजे में लियाकत शाह मौके पर जाँ बहक, जबकि फहद शदीद जख्मी हुआ है। रेस्क्यू ने लाश और जख्मी को जिले अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। मुल्क भर की तरह कनकोट में भी 14 अगस्त जश्न आज़ादी की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। शहरियों की जानिब से अपने पाक वतन से इजहार मोहब्बत के लिए झंडे और बैजेस खरीदे जा रहे हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं कनकोट से हमारे नुमाइंदा मीर अली अकबर बंगवार से। जी अली अकबर। जी बिल्कुल, मैं आपको बताया चलूँ कि कंदकोट ज़िला कश्मीर में जो है मुल्क की दीगर शहरों की तरह 14 के जश्न आज़ादी की तैयारियां जो है वो ज़ोरों शोर से जारी हैं। शहरों की जानिब से जो है यहाँ अपने पाक वतन से इज़हार यकजहती के लिए, इज़हार मोहब्बत से के लिए जो है यहाँ झंडे और बेजेस ख़रीदे जा रहे हैं। साथ साथ मैं आपको ये बताया चलूँ कि कंदकोट के शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जो है शहरियों की जानिब से जो है झंडे और बेजेस जो है यहाँ लगाए जा रहे हैं। मेरा कैमरा मैन दिखा सके कि यहाँ ये घंटाघर चौक है। यहाँ घंटाघर चौक को जो है दुल्हन की तरह जो है वो सजा लिया गया है। यहाँ लोगों की जानिब से जो है झंडे और बेजेस जो है ख़रीदे जा रहे हैं। लोग जो है काफ़ी पुरजोश नज़र आ रहे हैं। 14 अगस्त जश्न आज़ादी की तैयारियों के हवाले से यहाँ कंदकोट के मुख्तलिफ मकामात में जो सरकारी मगर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस है और यहाँ दीगर जो रेवेन्यू ऑफिस है और यहाँ कंदकोट के शहर के मुख्तलिफ मकामात में जो है यहाँ पाकिस्तानी परचमों की बहार नज़र आ रहा है और यहाँ मुख्तलिफ मकामात पर जो है शहरियों की जानिब से जो है परचम ख़रीदे जा रहे हैं और झंडे ख़रीदे जा रहे हैं। शहरी जो है काफ़ी पुरजोश नज़र आ रहे हैं और कंदकोट ज़िला कश्मीर में जो है 14 अगस्त की तैयारियां जो है वो ज़ोरों शोर से जारी है। बहुत शुक्रिया मीर अली। जोही के गांव प्यारोलोंड में पुलिस की भारी नफरी की कार्रवाई, गांव के वडेरे समेत 7 अफराद को गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। अहले इलाका ने पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया और गिरफ्तार अफराद को आज़ाद करने का मुतालबा किया। जोही के नवाई गांव में दादू पुलिस की भारी नफरी ने छापामार कार्रवाई करते हुए गांव के वडेरे और इसके बेटे समेत 7 अफराद को गिरफ्तार करके नामालूम मकाम मुंतकिल कर दिया। गांव के अफराद ने पुलिस के खिलाफ वाही पांधी दादू रोड पर टायर नजर आतिश करके रोड को ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन ने कहा कि पुलिस ने बिला जवाज कार्रवाई करके गाँव के नेक शख्स और इसके बेटे समेत 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने मुतालबा किया है कि गिरफ्तार अफराद को आज़ाद किया जाए। बसूरत दीगर SSP ऑफिस दादू के सामने धरना दिया जाएगा। दूसरी जानिब पुलिस जराये के मुताबिक पुलिस ने गोरखहिल स्टेशन पर सयाहों से डकैती के इल्जाम में कार्रवाई अमल में लाई गई है। और फिर वक्त बुलेटिन में फिलवक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए JNN।